آج ہم ایک ایسے سبجیکٹ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جسے اکثر نظر انداز کرتے ہیں، وہ چیز جو ہماری ڈیلی ہائیجین کے عمل میں اہم کردار ادا کرتی ہے، وہ ہے ٹیشو پیپر۔ آج ہم ٹیشو پیپر، اس کی پروڈکشن کے انوائرمنٹل امپیکٹس پر بات کریں گے۔ یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ کیسے جنگلات کی تباہی سے جڑا ہوا ہے اور اس کا کلیکٹیو کاربن فٹ پرنٹ کیا ہے اور اس کے متبادل یا الٹرنیٹ کیا ہو سکتے ہیں۔ ٹیشو پیپر جو آج کے دور میں ہماری ڈیلی لائف کا ایک اہم جزو بن چکی ہے، اس کی تاریخ بڑی دلچسپ ہے۔ اس کی ابتدا ایک سادہ سے کنسیپٹ سے ہوئی تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کرتا گیا۔ آج کل کے ٹیشو پیپر سے پہلے ڈیفرنٹ کلچرز میں صفائی کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے تھے۔ ارلی ہیومنز نے مختلف نیچرل مٹیریل جیسے کہ پتھر، موس، گھاس، پتے، حتیٰ کہ جانوروں کے کھال کا استعمال کیا۔ رومنز ایک خاص قسم کا اسپونج ٹیریسوریم یوز کرتے تھے۔ چائنا واز دی فرسٹ کنٹری جہاں 6th سینچری میں پیپر کو صفائی کے مقصد کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ 19th سینچری میں انڈسٹریل ریولوشن نے پوری دنیا پر اثر ڈالا۔ امریکہ کے جوزف گیٹی نے 1857 میں ماڈرن ٹیشو پیپر کی ابتدا کی۔ اس نے گیٹی میڈیکل پیپر کے نام سے ایک پروڈکٹ تیار کیا جو خاص طور پر باتھ روم کے لیے بنایا گیا تھا، بٹ وہ کھردرا اور سادہ تھا۔ پھر یوں یہ ترقی کرتا گیا، جیسے ہم آج کل دیکھ سکتے ہیں ٹوائلٹ پیپر، ہمارے کچن ٹاولز، نیپکنز، فیشل ٹیشوز اور سافٹ ٹیشوز۔ ہم ٹیشو پیپر کے یوز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کی کوئی افادیت بھی ہے یا نہیں۔ کیا یہ پلیٹ یا برتن صرف ٹیشو پیپر سے صاف کی جا سکتی ہے؟ اگر یہ پلیٹ نہیں صاف کر سکتی تو پھر ٹوائلٹ پیپر کو ہم جسم کے سب سے نازک حصے کے لیے کیوں ٹھیک سمجھتے ہیں؟ دنیا کے بیشتر حصوں میں مان لیا گیا ہے کہ حاجت کے بعد صرف پوچھنا کافی نہیں، لیکن یہ معاملہ صرف صفائی اور حفظان صحت تک محدود نہیں۔ ٹیشو پیپر کے استعمال کا ماحول پہ زبردست پریشر ہے۔ دنیا میں ہر سال 700 ملین اور ہر دن 1.9 ملین ٹری سے زائد صحت مند درخت ٹیشو پیپر کے لیے کاٹے جاتے ہیں۔ بلکہ صرف درخت نہیں، بلکہ اس کی تیاری میں پانی کا بے تحاشا استعمال ہے۔ فارمنگ سے لے کے پروسیسنگ، بلیچنگ تک۔ ٹیشو پیپر کے مشہور برانڈز جیسے کلینیکس، چارمین، کاٹن-ایل عموماً ورجن پلپ یوز کرتی ہیں۔ اس سچویشن میں امریکیوں کو ہر روز 1,80,000، برطانیہ کو 33,330 اور آسٹریلیا کو 8,774 درخت کاٹنے پڑیں گے۔ اس صورتحال کو ایک اور صورت میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم ٹیشو پیپر کے رول کو لمبائی سے جانچیں تو برطانیہ میں ہر سال 225 ملین کلومیٹر سے زائد ٹوائلٹ پیپر استعمال ہوتا ہے۔ یہ لمبائی مریخ تک پہنچنے کے لیے کافی ہوگی۔ ٹیشو پیپر کے لیے درخت اکثر قدیم جنگلات سے آتے ہیں کیونکہ ہم سب ٹیشوز میں سافٹنس لائک کرتے ہیں اور یہ نرمی پرانے درختوں میں پائی جانے والی لمبے ریشوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر فارسٹ جیسے ہیں ویسے رہیں تو یہ ایکو سسٹم سروسز پرووائڈ کرتے رہیں گے اور بڑی مقدار میں کاربن کو سٹور کرتے ہیں۔ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اسٹرانگ سائنٹیفک ایویڈنسز کے باوجود جنگلات کی کٹائی اور لینڈ یوز چینجز کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ دنیا بھر میں قدیم جنگلات، خاص طور پر بوریل ریجن، تباہ ہو رہے ہیں۔ ایک سٹڈی کے مطابق 1 ایکڑ جنگل کی کٹائی سے تقریباً 2 ٹن کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج ہوتا ہے، جو 2 گاڑیوں کی سالانہ امیشن کے برابر بنتا ہے۔ جنگلات گلوبلی 25% کاربن امیشن سیکوسٹریٹ کرتے ہیں۔ کاربن سیکوسٹریشن ایک پروسیس ہے جس میں درخت فوٹو سینتھیسس کے ذریعے ایٹماسفیرک کاربن کو بائیو میس یعنی اپنے ٹرنک، برانچز، پتے، جڑیں اور زمین میں سٹور کر لیتی ہیں اور کلائمیٹ چینج میٹیگیشن کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ جنگلات کی کٹائی دنیا کی نصف لینڈ سرفیس کو متاثر کر رہی ہے۔ اس کا براہ راست نتیجہ یہ ہے کہ ہم سپیشیز ایکسٹنکشن کی طرف جا رہے ہیں۔ کچھ اندازوں کے مطابق ہم روزانہ 137 سپیشیز کھو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پروڈکشن پروسیس میں کاغذ کو بلیچ کرنے کے لیے پوائزنس کیمیکلز کا استعمال کیا جاتا ہے جس میں کلورین اور فارمیلڈیہائڈ شامل ہیں۔ یہ کیمیکل ٹیشو پیپر کو سافٹ اور سفید بنانے میں مؤثر ہیں، لیکن یہ انسان اور ماحول دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ ٹیشو پیپر کے متبادل یا الٹرنیٹ کیا ہو سکتے ہیں؟ ہم دنیا کے جس خطے میں رہتے ہیں یعنی سب کانٹیننٹ یا برصغیر، ہمارے ہاں کاٹن اور پانی کا استعمال عام ہے اور ہماری روایات بھی رہی ہیں، تو اس کا سادہ سا متبادل رومال، ہینڈ کرچیف یا تولیہ ہے۔ ٹیشو کا عذاب آنے سے پہلے رومال یا تولیے کا استعمال عام تھا۔
اس طرح باتھ روم میں پانی بہترین متبادل ہے، چاہے وہ مسلم شاور ہو یا بم گن۔ ان طریقوں سے ٹوائلٹ پیپر کے مقابلے میں 100 گنا کم پانی استعمال ہوتا ہے، اور رومال استعمال کرنے سے کچرا بھی کم پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے لیے آج کا ایک بہت بڑا مسئلہ ویسٹ مینجمنٹ کا ایشو ہے۔ ٹیشو کا کم استعمال ہمارے لینڈ فلز کو کم کرتا ہے۔ ٹیشو پیپر کے انوائرمنٹل امپیکٹ صرف جنگلات کی تباہی تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کی پروڈکشن کے دوران بہت زیادہ انرجی یوز ہوتی ہے۔ صرف ٹیشو پیپر کے لیے ہر سال 78 ملین ٹن آئل استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر آپ اسے ٹیشو کے ایک رول کے حساب سے دیکھیں تو ایک رول ٹیشو کو پروڈیوس کرنے کے لیے 1.3 کلو واٹ آور بجلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر یہ کچرے میں لینڈ فل میں پہنچ کر میتھین گیس پیدا کرتا ہے، جو ایک سٹرونگ گرین ہاؤس گیس ہے اور کلائمیٹ چینج کو مزید ایکسیلریٹ کرتا ہے۔ جنگلات کی تباہی، پانی کا بے دریغ استعمال، کیمیکلز، فضلہ، گرین ہاؤس گیسز، انرجی کا استعمال، ٹیشو پیپر جو ایک بے ضرر سی چیز لگتی ہے، کتنے سارے اس کے ماحولیاتی اثرات ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پرانے اور سادہ طریقے استعمال کریں، کپڑے اور پانی کا استعمال صفائی کے لیے زیادہ کریں۔ ان کے یوز کے امپیکٹس ٹیشو پیپر کے امپیکٹ سے بہت کم ہیں۔ اگر ان سب باتوں کے باوجود جو اب ہم نے کی ہیں، ہم نے ٹیشو پیپر ہی استعمال کرنا ہے، تو خدا را ورجن ووڈ پلپ سے بنے ٹیشو نہ یوز کیا کریں، ریسائیکلڈ فائبر سے بنے ٹیشو استعمال کریں یا بیمبو فائبر سے بنے ٹیشو استعمال کریں، کیونکہ بیمبو ایک فاسٹ گروئنگ پلانٹ ہے۔ تو یہ شاندار ایجاد جسے استعمال کر کے ہم درختوں کا خون بہا رہے ہیں، اس سے بچیں۔ آج کے جدید دور کے انسان کو فطرت کے حوالے سے تو بہت زیادہ سینسیٹائزڈ ہونا چاہیے۔ اگر آپ ٹیشو یوز نہیں کرتے تو اس کا بالکل بھی یہ مطلب نہیں کہ آپ پرانے ہیں اور جدید دنیا کے تقاضوں کے مطابق نہیں چل رہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔